فالجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر اذا هم یشرکون. محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے قواعد الاربع کے 3 قاعدے ہم نے مکمل کر لیے ہیں. اب چوتھا اور آخری قاعدہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نئے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان قواعد کو ایک مرتبہ مختصر آپ کے سامنے دہرا دوں. سب سے پہلا قاعدہ جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ وہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے، اللہ ہی کو خالق، مالک، مدبر، زندگی دینے والا اور موت دینے والا، اور اسی طرح کائنات کے اندر تصرف کرنے والا اور کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس بات کا اقرار مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کا اقرار کرنے کے باوجود اسلام میں داخل نہیں ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کافر اور مشرک کہا، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی. محترم حاضرین، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننا ضروری ہے، لیکن صرف رب ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معبود ماننا بھی ضروری ہے، اور اس کے اسماء و صفات میں اس کو اکیلا جاننا بھی ضروری ہے. تبھی جا کر آدمی حقیقی مومن ہو سکتا ہے. تو یہ پہلے قاعدے کا مختصر خلاصہ تھا. دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ جب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا کہ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور مانتے ہو کہ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ ہی رازق ہے، اور اللہ ہی تصرف کرنے والا ہے، اللہ ہی مدبر ہے، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے رب ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود ان بتوں کو کیوں پکارتے ہو، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان بتوں کے لیے نظر و نیاز کیوں کرتے ہو، ان بتوں کے لیے جانوروں کو ذبح کیوں کرتے ہو، ان کو مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ تو جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ لوگ کہتے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کرے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں سفارش کرے. محترم حاضرین، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا، اللہ سے قریب ہونے کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا وہ سراسر شرکیہ طریقہ تھا. اللہ کے قریب ہونے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ بتوں کی عبادت کی، اولیاء کی عبادت کی، انبیاء کی عبادت کی، فرشتوں کی عبادت کی، اور اسی طرح جنات کی انہوں نے عبادت کی تاکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں، جو کہ طریقہ سراسر شرکیہ طریقہ تھا. اور اسی طرح دوسری چیز انہوں نے کیا کہی کہ ہم لوگ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں. اور سفارش کا طریقہ انہوں نے کیا اپنایا تھا؟ سفارش کے لیے انہوں نے بتوں کی عبادت کی، جو کہ سراسر شرکیہ طریقہ تھا.
تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگیں لڑی اور ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر اور مشرک کہا۔ محترم حاضرین، یہ دوسرے قاعدے کا خلاصہ تھا۔ تیسرے قاعدے کا خلاصہ کیا ہے؟ تیسرے قاعدے میں ہم نے معلوم کیا کہ مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ کون کون لوگ تھے، کن کن لوگوں کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے معلوم کیا یہ انبیاء کو پکارا کرتے تھے، انبیاء کی عبادت کرتے، بتوں کی عبادت کرتے، درختوں کی عبادت کرتے تھے، اور اسی طرح یہ لوگ سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، فرشتوں کو پکارا کرتے تھے مصیبتوں میں، اور اسی طرح جنات کی بھی باقاعدہ یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو کافر و مشرک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں کی، جو انبیاء کو پکارتے ہیں، اولیاء کو پکارتے ہیں، اور جو بتوں کو پکارتے ہیں، درختوں کو پکارتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفریق نہیں کی، ان کو الگ اور ان کو الگ نہیں کیا، بلکہ سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا کرتے تھے، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر اور مشرک کہا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا، کیا کہا؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان لوگوں کے ساتھ آپ جنگ کریں، قتال کریں، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کس کو کہا گیا؟ شرک کو فتنہ کہا گیا، یعنی آپ ان لوگوں سے جنگ کرتے رہیں یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، یہ جن جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ساری کی ساری عبادت یہ لوگ خالص ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں۔ تو محترم حاضرین، یہ تیسرا قاعدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی جنگ کی، عیسائیوں سے بھی جنگ کی، مجوسیوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، اور اسی طرح بتوں کی عبادت کرنے والوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، اور اللہ کے نبی نے کسی میں تفریق نہیں کیا۔ تو تیسرے قاعدے کا یہ خلاصہ ہے۔ محترم حاضرین، تینوں قواعد کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ سب سے آخری قاعدہ، شرک کو سمجھنے کے لیے سب سے آخری قاعدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اب مؤلف رحمہ اللہ چوتھے قاعدے کے تعلق سے فرماتے ہیں ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین لان الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ ومشرکو زماننا شرکہم دائم فی الرخاء والشدہ والدلیل قوله تعالی فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون۔ محترم حاضرین، آئیے اس ایک ایک جملے کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مؤلف رحمہ اللہ آخری قاعدہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان میں سب سے پہلے جو جملہ ہے وہ فرماتے ہیں ان مشرکی زماننا اغلظ شرکم من الاولین، کہ ہمارے زمانے کے مشرکین پچھلے زمانوں کے مشرکین سے بھی شرک میں گئے گزرے ہیں، بدتر ہیں، اور شدید شرک کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اور گنہونے شرک کو، غلیظ شرک کو انہوں نے اپنایا ہوا۔ یعنی پچھلے زمانے میں جو لوگ شرک کیا کرتے تھے، آج کے لوگ جو شرک کرتے ہیں اس زمانے سے یہ لوگ خطرناک ہیں، اس لیے کہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ، کیونکہ گزشتہ زمانے کے جو مشرکین تھے وہ لوگ صرف خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ رکھتا اور امن و امان کے ساتھ رکھتا، یہ لوگ خوشی میں ہوتے، تہواروں میں، عیدوں میں ہوتے، تو ایسے موقع پر یعنی خوشی کے موقع پر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یشرکون، وہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، کن کو پکارتے؟ بتوں کو، انبیاء کو، صالحین کو، فرشتوں کو، جنات کو، اور سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے۔ کیسے موقع پر؟ خوشی کے موقع پر۔ لیکن مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، لیکن جب ان کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی ناگہانی آفت ان کے پاس آ جاتی، تو یہ کیا کرتے؟ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے۔ جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، سارے معبودوں کو بھول جاتے،
مصیبت میں، پریشانی میں اور شدت کی تکلیف میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ پچھلے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، لیکن مصیبتوں میں کیا کرتے؟ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ جو بھی بات پیش کرتے ہیں الحمدللہ اس کی دلیل بھی ساتھ میں پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی اور اسی طرح موجوں کے تھپیڑوں میں، موجوں کے اسی طرح بھور میں آ جاتی کشتی، تو خالص کس کو پکارتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے۔ یعنی سمندر کے اندر جب ان کو کشتی کے معاملے میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے باہر نکال کر کنارے میں لے کر آتا، ساحل میں، خشکی میں لے کر آتا، یعنی زمین پر لے کر آتا اس مصیبت سے نکال کر، تو فوراً کیا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ تو یہ مشرکین کا حال تھا، مصیبت میں اللہ کو پکارتے، لیکن جیسے ہی خشکی میں آتے اور خوشحالی میں آتے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین کا حال اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر میں اگر موجیں انہیں ٹکراتی اور موجیں ان کے سروں پر آ جاتی اور کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی تو ایسے موقع پر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے اور سارے معبودوں کو بھول جاتے، یا رب کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے۔ اس وقت نہ منات کو یاد کرتے، نہ عزا کو یاد کرتے، نہ لات کو یاد کرتے، نہ حبل کو یاد کرتے، یا اسی طرح ان کے دیگر جو معبود تھے کسی کو یاد نہیں کرتے تھے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے اور کسی واسطے کو نہیں، کسی وسیلے کو نہیں اپناتے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے۔ لیکن جیسے ہی ان کی کشتی ساحل پر آ جاتی، خشکی پر آ جاتی، کنارے پر آ جاتی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، مشرکوں سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا کہ بھائی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں تمہاری حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں مصیبت سے تمہیں نجات دیتا ہے، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس بات کا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں نجات دے گی، خشکی میں بھی یعنی زمین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو محترم حاضرین، اس لیے کہ سمندر کی مالک ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سمندر پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور زمین پر قدرت رکھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ محترم حاضرین، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں چاہے وہ سمندروں میں ہو، چاہے وہ خشکی میں ہو، ان کے بت انہیں کچھ کام نہیں آنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے، یعنی یہ جو تم کشتیوں کا سفر کرتے ہو بسا اوقات تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو سمندروں میں کشتیوں کو چلاتا ہے، اور اس کے بعد تم اس کا کچھ نہ کچھ فضل سمندروں کے اندر تلاش کرتے ہو، مچھلیاں یا ہیرے موتیاں یا اسی طرح دیگر چیزیں جو انسان سمندر سے نکالتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، تو تم کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان بکم رحیما، یقیناً ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بے حد رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تمہیں سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یعنی تمہاری کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے، موجوں کے تھپیڑوں میں آ جاتی ہے اور موجیں تمہارے سروں پر آ جاتے ہیں، تو تب تمہیں ان مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نکالتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، سمندروں میں جب تم مصیبت میں آ جاتے ہو تو تمہارے وہ معبود جس کی تم پرستش کرتے ہو وہ کہاں گم ہو جاتے ہیں،
یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ خشکی میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، خشکی میں تمہیں مصیبتوں سے نکالتے ہیں، لیکن سمندروں میں جب تمہیں مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے معبود کہاں چلے جاتے ہیں، کہاں گم ہو جاتے ہیں؟ تمہارا لات ہے، عزا ہے، منات ہے، ہبل ہے اور دیگر تمہارے معبودان باطلہ ہیں، وہ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیوں تمہاری مدد نہیں کرتے؟ کیوں تم خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہو؟ تو محترم حاضرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت کرتی ہے اور خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، مشرکین یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو ہے سمندر سے بچ کر باہر نکل گئے، سمندر سے بچ کر باہر نکل گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں ان کی حفاظت کی، تو کیا اب تم لوگ بے خوف ہو چکے ہو؟ اب تمہیں یہ ڈر نکل چکا ہے؟ کیا خشکی میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت نہیں کرے گی؟ جس طرح سمندر میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اسی طرح خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے۔ تمہیں بے خوف ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کرنے پر آئے تو خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ختم کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا، أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تو کیا تم بے خوف ہو چکے ہو وہ تمہیں خشکی کے کنارے زمین میں دھسا دے؟ محترم حاضرین، تین حالتیں آپ یاد رکھیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگر چاہے تو انسان کو زمین میں خشکی میں بھی دھسا سکتا ہے۔ جس طرح سمندر میں آدمی ڈوب سکتا ہے، اسی طرح خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو پھاڑ دے اور اس کے بعد زمین کھسک جائے، سرک جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی گہرائی میں تمہیں ڈبو دے، زمین کی گہرائی میں تمہیں دھسا دے اور تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے، اور اس گہرائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو خشکی میں بھی تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے، تمہارا نام و نشان ختم کر سکتا ہے۔ تو جس طرح تمہیں سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی ضرورت تھی، بالکل اسی طرح خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی تمہیں ضرورت ہے۔ اسی طرح سے حضرات، دوسری حالت کیا ہے؟ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پتھروں کی بارش نازل کر دے جس سے تم ختم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پتھروں کی بارش کو نازل کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آدمی کو یہ خدشہ ہے کہ جس طرح سمندر میں آدمی ختم ہو سکتا ہے، خشکی میں بھی، زمین پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے پتھروں کی بارش کو نازل کر کے تم کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، تیسری حالت، تم اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو کہ تم سمندر سے باہر نکل کر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوسری بار پھر دوبارہ سمندر میں لے جا کر ڈبو دے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سمندر سے نجات دی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، اور اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو دوبارہ کشتی میں سوار کرے، دوبارہ سمندر میں لے کر جائے، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمندر میں ڈبو دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو محترم حاضرین، ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ سمندر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بچاتی ہے، لیکن سمندر کے باہر نکل کر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ تو انہیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمندر میں بچاتا ہے، خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں بچاتی ہے۔ تو ان کا واجبی حق تھا کہ یہ لوگ خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے۔ محترم حاضرین، یہاں بطور نصیحت ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جن کا نام تھا، ان کا اسلام لانے کا واقعہ کیا تھا؟ یہی سبب بنا تھا۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے صحابہ کو لے کر مکہ میں آئے اور فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کیا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی اکرمہ بن ابو جہل کو پتہ چلا، فوراً وہاں سے نکل گئے، فوراً وہاں سے فرار ہو گئے۔ مکے سے نکل کر کہاں نکلنے والے تھے؟ شام کی طرف نکلنے والے تھے۔ کشتی میں سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد سمندر میں جا رہے تھے، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی۔
موجیں ٹکرانے لگیں، یوں سمجھیے کہ موت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے بعد کشتی کے سارے لوگوں نے کیا کہا؟ اب تمہیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارنا چاہیے، اب تمہیں تمہارے معبود کام نہیں آئیں گے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تمہیں پکارنا ہے۔ تو اسی وقت فوراً عکرمہ بن ابو جہل نے سوچا، اللہ کی قسم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں میں حفاظت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا، یہی وہ سبب تھا جب انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ جب سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہیں اور خشکی میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، تو سمندر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت کرتی ہے تو خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے۔ تو محترم حاضرین، یہی وہ نقطہ تھا، یہی وہ سبب تھا کہ انہیں مجبور کیا اسلام قبول کرنے پر۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا۔ کیا عہد کیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھے نجات دے دیتا ہے اس مصیبت سے، اگر تو اس مصیبت سے مجھے نکال دیتا ہے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوں گا اور اللہ کے نبی پر بیعت کروں گا، اور اس کے بعد میں اسلام قبول کر لوں گا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں گے، میرے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کی قسم، آپ دیکھیں دعوت و تبلیغ کے اندر کتنا انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو باپ ابو جہل پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا، اور آج ان کا بیٹا اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دعوت و تبلیغ میں آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ سامنے والا گرچہ کہ ایمان نہ لائے، اس کی اولاد ایمان لا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عکرمہ آئے اور اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ شہادت کا مقام انہوں نے حاصل کیا۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا سبب یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے یہی وہ سبب تھا، یہی وہ نقطہ تھا کہ انہوں نے سوچا کہ جب سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حفاظت کرتی ہے تو خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہماری حفاظت کرنے والی ہے۔ تو محترم حاضرین، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھیں، اور بدحالی میں بھی، مصیبتوں پریشانی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد رکھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، ان تمام باتوں سے آپ کو پتا چلا کہ مشرکین مکہ جو تھے صرف خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، لیکن بدحالی میں، مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمُشْرِكُو زَمَانِنَا دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ، اور ہمارے زمانے کے جو مشرکین کا حال ہے، یہ لوگ خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اور اسی طرح بدحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ اور جیسے جیسے ان کی زندگی میں کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تجارت و کاروبار کا مسئلہ آتا ہے، اولاد کا مسئلہ آتا ہے، کسی کیس کا مسئلہ آتا ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ آتا ہے، ہمارے زمانے کے مشرکین جیسے جیسے ان کی مصیبت بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں، ویسے ویسے یہ لوگ غیر اللہ کو پکارنا شروع کر لیتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، ہمارے زمانے کے مشرکین جو ہے خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اور مصیبتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، آج ہمارے نام لیوا مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہ لوگ مصیبتوں میں حسن و حسین کو پکارتے ہیں، مصیبتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتے ہیں، مصیبتوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ عمرے کو اس غرض سے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جائیں، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کریں اور سفارش کریں کہ اے اللہ کے نبی آپ ہماری مصیبتوں کو دور کر دیں۔ نعوذ باللہ، بہت سارے لوگ اس غرض سے عمرے کو جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنی حاجتوں کو، اپنی مصیبتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکیں اور وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ محترم حاضرین، یہ ہمارے زمانے کے مشرکوں کا حال ہے۔
मुसीबत में भी ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को नहीं पुकारते, मुसीबतों में भी ये लोग गैरुल्लाह को पुकारते हैं। और कुछ लोग मुसीबतों में या गौस अल मदद, खुशहाली में या गौस अल मदद, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मुसीबतों को दूर करने वाला समझते हैं। और बहुत सारे लोग अली हजवेरी को पुकारते हैं मुश्किलों में, मुसीबतों में। और बहुत सारे लोग मोइनुद्दीन चिश्ती को पुकारते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, इनको पुकारते हैं मुसीबतों में, मुश्किलों में और हाजतों में, इनको मुश्किल कुशा, हाजत रवा समझते हैं। मोहतरम हाज़िरीन, ये हमारे ज़माने के नाम लेवा मुसलमान मुशरिकों का ये हाल है कि हमारे ज़माने के मुशरिकीन जो है न मुसीबत में अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, न खुशहाली में अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। तो इसीलिए मुअल्लिफ रहमहुल्लाह हमारे ज़माने के मुशरिकों की हालत बताते हैं, न ये लोग मुसीबतों में अल्लाह को याद करते हैं, न इसी तरह खुशहाली में अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं। मुशरिकीन मक्का का तो ये हाल था, वो लोग कम से कम खुशहाली में, वो मुसीबत में अल्लाह तबारक व तआला को याद किया करते थे। मोहतरम हाज़रीन, आज के मुसलमानों का अकीदा, अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाए, किसी परेशानी में मुब्तला हो जाए या किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो वो लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर अपने औलिया को पुकारते हैं, अपने बुजुर्गों को पुकारते हैं और अपने नेक लोगों को पुकारते हैं। और बाकायदा उनके जो गुमराह उलमा होते हैं, जो उनको गुमराही की दावत देते हैं, बाकायदा उनको ये तालीम देते हैं कि हमारी मुसीबतों में हमारे औलिया हमारी मुसीबत को दूर करते हैं, बाकायदा उनको तालीम दी जाती है। और इसी तरह से हजरात शेख सालेह फौजान हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, अगर आप चाहें तो इन गुमराह फ़िरक़ों की किताबों को कभी पढ़कर देखें। खुसूसन फरमाते हैं तबक़ातुश शअरानी पढ़कर देख लो, इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, अगर आप इनको पढ़ लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये लोग जिसको करामात समझते हैं, औलिया की करामात समझते हैं, ये समझते हैं अगर कोई आदमी समंदर में मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो इनका ये अकीदा है कि उनके औलिया बाकायदा कश्ती समेत, कश्ती के साथ लोगों को समेत सारे लोगों को मिलाकर बाकायदा उनको कश्ती को उठाकर खुशकी में लेकर आ जाते हैं। बाकायदा कश्ती के साथ सारे लोगों को समंदर से निकाल कर मुसीबत में ये लोग बाकायदा खुशकी में लेकर आते हैं। और उससे ज्यादा मुबालगा, बाकायदा उनका यह तसव्वुर है कि उनका हाथ भी गीला नहीं होता, उनकी आस्तीन भी गीली नहीं होती। और इसी तरह उनका यह अकीदा है कि मुसीबतों में जब उनको पुकारा जाए, जहां भी वो मुसीबत व परेशानी में हो, बाकायदा उनके औलिया, उनके सालिहीन, उनके नेक लोग मदद करते हैं। ये हमारे मुसलमानों की जहालत है, ये कम इल्मी, ये नादानी, ये बेवकूफ़ी है कि दीन के अंदर इतनी जहालत में मुब्तला है। लेकिन दुनियादारी में आप मत बोलिए, दुनियादारी में इतनी होशियारी कि कहाँ कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है, कहाँ ब्रांडेड मिलती है, इंडिया के अंदर कौन सी चीज़ सस्ती मिलती है, बाहर कौन सी चीज़ महंगी और सस्ती मिलती है, सारी चीज़ों का इल्म होता है। दुनिया के अंदर बड़ी होशियारी, लेकिन दीन के मामले में ये लोग अंधे बन जाते हैं। तो मोहतरम हाजरीन, यहाँ समझने की बात है कि ये लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला को न खुशहाली में याद रखते हैं, न मुसीबतों में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पुकारते हैं। और शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह अपनी एक दूसरी किताब के अंदर एक और नुक्ता जिक्र करते हैं, एक दूसरे जाविये से भी क्या जिक्र करते हैं कि आज के ज़माने के मुशरिकों का जो बदतर हाल है, जो बुरा हाल है, पिछले मुशरिकों के मुकाबले में ये लोग क्या करते थे। पहले ज़माने के मुशरिकीन क्या करते थे, वो लोग अंबिया को पुकारा करते थे, औलिया को पुकारा करते थे और सालिहीन को पुकारा करते थे, जिन्नात को, फरिश्तों को पुकारा करते थे। लेकिन आज हमारे ज़माने के मुशरिकों का क्या हाल है, जो इंसानियत में अंदर, जो इंसानियत के सबसे बदतरीन लोग होते हैं, जो फासिक होते हैं, जो फाजिर होते हैं, जो जिनाकार होते हैं, जो बदकार होते हैं, जो फहाश होते हैं और इसी तरह बीड़ी सिगरेट के आदी होते हैं, जो न कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी रोज़ा रखते हैं, न कभी ज़कात देते हैं, कभी न नेक काम करते हैं। हमारे ज़माने के मुशरिकीनों की ऐसी हालत है कि ऐसे लोगों को मुश्किल कुशा समझा हुआ है, ऐसे लोगों को हाजत रवा समझा हुआ है, ऐसे लोगों को मुसीबतों में पुकारते हैं, ऐसे लोगों के तलवे चाटते हैं, ऐसे लोगों के हाथों पर बोसा देते हैं, ऐसे लोगों के सामने सजदा करते हैं, ऐसे लोगों की पगड़ियों को बोसा देते हैं और ऐसे लोगों के सामने अपने आप को झुकाते हैं अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर। जब इनसे पूछा जाता है कि ये तुम्हारी हालत ऐसे क्यों है, ऐसे लोगों को तुम क्यों पुकारते हो, तो ये लोग कहते हैं कि इनका इतना बड़ा मकाम है, ये लोग इतने ऊंचे मकाम और मर्तबे पर पहुंच चुके हैं, अब इनके लिए हलाल और हराम बाकी नहीं रहा।
اب یہ حلال اور حرام سے باہر نکل چکے ہیں، اب یہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ چکے ہیں، اب عوام کے لیے حرام اور حلال ہے، ان کے لیے حلال بھی جائز ہے اور حرام بھی ان کے لیے جائز ہے، اب انہیں کوئی پرواہ نہیں، اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کشف الشبہات کے اندر اس نقطے کو ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مشرکین کا بدترین یہ حال ہے کہ اس زمانے کے لوگ اولیاء کو، صالحین کو، انبیاء کو پکارا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے زمانے کے مشرکین جو آج کے زمانے کے بدترین لوگ ہیں، جو فاسق اور فاجر ہیں، جو گنہگار ہیں، کبھی ان کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، کبھی نہانے کی توفیق نہیں ملتی، گندے بدبودار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ لوگ پکارا کرتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آج کے زمانے کے شرک کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس طرح مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ پچھلے زمانے کا یہ حال تھا کہ وہ لوگ صرف خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لیکن مصیبت میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پکارتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا بدترین یہ حال ہے کہ یہ لوگ مصیبتوں میں بھی یا غوث المدد یا عبد القادر جیلانی المدد، اور خوشحالی میں یہ لوگ ان کی زبانوں پر یا غوث المدد یا عبد القادر جیلانی المدد رہتا ہے، یعنی مصیبت میں بھی غیر اللہ کو اور خوشحالی میں بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارے جاہل مسلمانوں کی حالت ہے۔ تو محترم حاضرین، اور باقاعدہ ان کے علماء نے، ان کے مجاوروں نے، ان کے پیروں نے، ان کے مرشدوں نے ایسے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے اور ایسی کہانیاں بتاتے ہیں اور لوگ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ کہتے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ جہالت میں ان کے پیچھے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان سے دور کر رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو ہلاک اور تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، آج کے اس قاعدے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ آج کے زمانے کے مشرکوں کی حالت بد سے بدتر ہے۔ پچھلے مشرکوں کے زمانے میں جو مشرک تھے، ان کا جو شرک تھا، ان کے مقابلے میں آج ہمارے زمانے کے مشرکوں کا حال بہت برا ہے اور بدترین ہے، اور ان کا شرک جو ہے ان سے برا اور گھنونا ہے۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ پچھلے جو مشرکین تھے وہ لوگ خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، لیکن ہمارے زمانے کے مشرکین خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اور مصیبتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں۔ اور دوسرا نقطہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر لکھا ہے کہ کشف الشبہات میں مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے مشرکین اولیاء، نیک اور صالحین کو پکارا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے زمانے کے مشرکین فاسق، فاجر اور گنہگاروں کو پکارا کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آخری قاعدے کا خلاصہ ہے۔ اب مؤلف رحمہ اللہ آخری بات ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، نیز جو ہے درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سبھی آل پر اور تمام صحابہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ تو محترم حاضرین، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جن باتوں کو آپ نے سنا ہے ان باتوں پر عمل کرنے، اور جن باتوں سے رکنے کے تعلق سے آپ نے سنا ہے ان تمام باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجتناب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچائے، اور مرتے دم تک عقید توحید پر ہمیں باقی رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے ہم تمام لوگوں کو بچائے۔ واللہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس رسالے کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونا چاہیے کہ اس رسالے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھے، اس لیے کہ جو آدمی اس رسالے کو پڑھتا ہے اسی کو حقیقت میں شرک کی پہچان ہوتی ہے، اور وہی آدمی حقیقت میں اپنے آپ کو شرک سے بچا سکتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس رسالے کو پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جہاں بھی ایسے کورسز قائم ہوتے ہیں، جس مسجد میں بھی ایسے کورسوں کو رکھا جاتا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے کورسز میں شریک ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی۔ بہت سارے مسلمان ایسے کلاسز سے، ایسے دروس سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ علم کے شوقین بنیں، علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے آپ کی زندگی میں علم آئے گا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اب مؤلف رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے۔ انہی کا اخلاص تھا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں ان کے رسالے پڑھے جا رہے ہیں، باقاعدہ ان کی شرح کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی توفیق دے رہا ہے، اور شرک سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رہا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کو ہم نے سنا ہے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو انشاءاللہ سوالات کیے جائیں گے۔ سوالات کا طریقہ یہ ہوگا، جب سوالات کیا جائے گا اگر کوئی آپ میں سے جواب دے چکے ہوں تو دوبارہ جواب نہ دیں، ہاتھ بلند کریں، دوبارہ جواب نہ دیں۔ اگر کوئی جواب نہیں دیتے ہیں تو دوبارہ انشاءاللہ آپ کو موقع دیا جائے گا انشاءاللہ۔ کون ہے؟ ادھر بیٹھو، جو بھی جواب دیتے ہیں میں لیتا ہوں، آپ ان کو انشاءاللہ بیٹھو۔ محترم حاضرین، پوری توجہ کے ساتھ سوالات کو سنیں اور آرام سے جواب دینے کی کوشش کریں۔ جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں صرف ہاتھ کو بلند کریں، انشاءاللہ منتخب کیا جائے گا، وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اصول ثلاثہ کیا ہیں؟ دین کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے جو کتاب پڑھی ہے اصول ثلاثہ، دین کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں؟ بتائیے عبداللہ، دین کے 3 بنیادی اصول کیا ہیں؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، یعنی جب قبر میں سوال کیا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ربی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اور اسی طرح دین اسلام کی معرفت، اس لیے کہ قبر میں تمہارا دین کیا ہے اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، معرفت کا مطلب اس کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ تو قبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا تمہارے نبی کون ہیں؟ تو جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ عبداللہ بن خالد شریف، بارک اللہ فیکم، آئیے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال یہ ہے، رب کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان آپ کیسے کریں گے؟ جی جی آپ بتائیے۔ آپ بتائیے۔ اور کوئی مکمل بتا سکتے ہیں؟ بتائیں، بتائیے خالد بھائی۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، مکمل جواب یہ ہے۔ جی جی آئیے خالد بھائی، بارک اللہ فیکم۔ اچھی بات۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ نہیں، وہ نہیں، اسلام کی تعریف ہم نے جو پڑھی ہے، اسلام کی تعریف اگر کوئی نہیں بتائیں گے تو آپ بتائیں گے خالد بھائی۔ نیکسٹ، اور آپ کا موقع ہو گیا ہے، 1 منٹ آپ بتائیے۔ الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ وبراءۃ من الشرک واہلہ، بارک اللہ فیکم۔ اس کا معنی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ عربی میں بتائے آپ کے سامنے اس کا معنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اس کے سامنے جھک جانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنا،
اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا، اس کا معنی ہے، یہ اسلام کا صحیح معنی ہے۔ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم وإیاکم وإیاکم۔ اچھی بات ہے۔ ایمان کا معنی آپ میں سے کون بتائیں گے؟ ایمان کا معنی بہت آسان سوال ہے، سمیع بھائی ہمارے۔ یہ ایمان کی اقسام ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، ایمان کی اقسام، صرف معنی، صرف ایمان کا معنی کیا ہے بولیے؟ توحید۔ اور کوئی؟ اور کوئی؟ اور جابر بھائی؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، معصیت سے گھٹتا ہے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، معصیت سے گھٹتا ہے۔ یہ تعریف ہے، ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے۔ بارک اللہ فیکم جابر بھائی۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی، پورا مکمل سوال سنیے۔ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی، اس کے کتنے ارکان ہیں اور کیا ارکان ہیں بتائیے؟ نہیں، معنی بتائیے، مکمل معنی بتائیے۔ ہاں، معنی ہو گیا۔ اس کے 2 ارکان ہیں۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ آئیے آئیے، جزاک بارک اللہ فیکم۔ اسلام کے ارکان کون بتائیں گے؟ بتائیے اویس، زور سے۔ بارک اللہ فیکم۔ شہادتین کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر طاقت ہو تو حج کرنا۔ بارک اللہ فیکم۔ ایمان کے ارکان کون بتائیں گے؟ اور کوئی؟ ہاں، 1 منٹ رضوان، آپ کو موقع دیا گیا نا۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ بارک اللہ فیکم۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں
کہ توحید کا معنی کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں؟ کون بتائیں گے؟ بتائیے آپ۔ توحید کا معنی دوبارہ بتائیے۔ اور کوئی مکمل بتا سکتے ہیں معنی؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ تو الحمدللہ وہ قسمیں بتا دیے، 3 قسمیں بتا دیے۔ صرف اگر توحید کا معنی پوچھیں، صرف توحید کی قسمیں، تو صرف اگر توحید کا معنی پوچھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کو اکیلا جاننا، مختصر جا۔ ہاں بارک اللہ فیکم۔ بہت ہی آسان سوال ہے، اصول ثلاثہ اور قواعد الاربع کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ جی سمیع بھائی۔ جی نہیں، بولیے۔ کون بتا سکتے ہیں؟ میں تقریباً ہر مرتبہ ذکر کرتا ہوں، ہر مرتبہ مؤلف رحمہ اللہ، بار بار ان کا نام بھی ذکر کرتا ہوں۔ جی ایک منٹ بس، جو نہیں بتلائیں وہ بتلائیے، جو نہیں بول کر ہیں آپ بتائیے۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بھی لمبا ہے نام، لیکن تو صرف عبد الوہاب بھی نہیں، محمد عبد الوہاب بھی نہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اصول ثلاثہ کے اندر ہم لوگ پڑھے تھے، جب ہم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں، اس کے تقاضے میں 4 چیزیں ہیں۔ اگر کوئی نہیں بتائیں گے تو آپ کو موقع دیا جائے انشاءاللہ۔ 4 چیزوں کو میں ذکر کیا تھا، جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو 4 چیزیں آپ کے لیے واجب اور ضروری ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سچ میں آپ غلط مت سمجھو، یہ سب بیسک چیزیں ہیں، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس لیے آئندہ انشاءاللہ جب بھی آپ درس کے لیے بیٹھیں گے، یہ تو کلاس کی شکل ہے، جب بھی آپ درس کے لیے بیٹھیں گے تو باقاعدہ نوٹ کریں گے ہر چیز، جو مین اہم پوائنٹس ہے، میں درمیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ، تو آپ اس کو جو مین چیزیں ہیں وہ یہ یاد ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے، ایسی چیز ہے یہ۔ اس لیے کہ اگر آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں تو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا آپ حق ادا نہیں کر سکیں گے، تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور بتا سکتے ہیں کوئی؟ بتائیے۔ بات کی اطاعت کرنا، نہیں تفصیل میں مت جائیے، مختصر بتائیے بس۔ جی بتلائیے، خالد بھی ہاتھ اٹھے تھے۔ ہاں ہاں بتلائیے۔
جو حکم دیے ہیں اس کو بجا لانا، رک جانا. الحمدللہ نہیں رہنا. بارک اللہ فیکم. یہی 4 چیزیں ہیں. ایک، اللہ کے نبی کی اطاعت، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا، جن باتوں سے آپ نے منع کیا اس سے رک جانا، اور جن باتوں کی تصدیق کی ہے. تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ سورۃ البقرہ پڑھنے سے گھر میں کیا آتی ہے؟ برکت آتی ہے. اس کو مان لینا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کی تصدیق کر لینا، مان لینا. احادیث کے اندر جو بھی اللہ کے نبی نے کہا ہے ان ساری چیزوں کو مان لینا. اور آخری سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہمارا زندگی کا ہر عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، نبی کے طریقے پر ہونا. اگر آپ کا عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہے، قیامت تک آپ عمل کرتے رہیں، نیکیوں کا پہاڑ جما لیں، کوئی فائدہ نہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں. بارک اللہ فیکم. جی اچھا پاس ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 ہم لوگ قواعد پڑھے تھے، اور الحمدللہ آج میں خلاصہ بھی کیا اس کا. 4 چیزیں بتا دیا میں آج. تو کوئی آپ میں سے صرف ٹاپک مجھے چاہیے، صرف ٹاپک، میں خلاصہ نہیں، صرف ٹاپک جو قواعد الاربع کے ٹاپکس ہیں وہ بول سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں بولیں گے تو آپ کو انشاءاللہ موقع دیا جائے گا. اچھا چلیے 2 ٹاپکس بولیے، پورے نہیں، 2 ٹاپکس بولیے آپ میں سے کوئی. بتائیں گے صدیق بھائی؟ ہاں اچھا، اور کون ہے بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ صرف 2 ٹاپکس بولیے. جی توحید جو مین ٹاپکس ہیں، سب سے پہلا قاعدہ کیا تھا اور دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ ایسا صرف ٹاپکس 2 قاعدے بتائیے بس. نہیں. اب دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے تھے. صرف اللہ کو رب ماننا کافی نہیں ہے. یہ ایک قاعدہ ہو گیا، سمجھے آپ؟ یہ ایک قاعدہ ہو گیا. تو اسی طرح کوئی 2 قاعدے بھی اگر آپ بتا دیں. اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم. بتائیے. اور دوسرے قاعدے میں اور ایک چیز، شفاعت اور بولیے. ابا تمہارے لقمہ دے رہے نا قربت. اچھی بات ہے. بارک اللہ فیک انشاءاللہ. یہ ہاں دوسرا قاعدہ کیا؟ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ بتا سکتے ہیں کوئی شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں بار بار وہی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی اور ابھی ہاتھ اٹھائیں، وہ بھی انعام لے کر جائیں. شفاعت کی کتنی قسمیں؟ بس کتنے قسمیں بتا دیجئے بس. بولو رضوان. ایک تو آپ بولے اللہ کی اجازت سے، شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے. ہاں جو جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ توحید پرست رہنا.
راضی رہنا اللہ تبارک و تعالی. میں پوچھ رہا ہوں سفارش کی 2 قسمیں، بس اتنا بتا دیجئے کافی ہے. نام ہے یہ جائز وسیلہ اسلام کے اندر، اللہ کے نام اور ہمارے نیک اعمال اور زندہ آدمی کا جو وسیلہ ہے، یہ جو جائز وسیلہ ہے. دیکھیے میں بتائیے. بارک اللہ فی. صرف اتنا ہی چاہیے تھا مجھے. شفاعت منفیہ. شفاعت منفیہ کیا ہے؟ جو کفار مکہ بتوں کی عبادت کر کے چاہتے تھے کہ یہ بت قیامت کے دن ہماری سفارش کریں. شفاعت مثبتہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی، جس کی شفاعت کریں گے اس کے قول اور عمل سے راضی ہوں. تو بس اتنا چاہیے تھا، شفاعت منفیہ اور شفاعت مثبتہ. بارک اللہ. آپ کو انعام دیا جائے گا، لیکن دوسرا انعام. اچھا بارک اللہ. اچھا، تیسرا قاعدہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ وہ لوگ انبیاء، اولیاء، صالحین، بتوں کی عبادت، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفریق کی؟ یہ بتوں کی، درختوں کی اور اصنام کی عبادت الگ ہے، اولیاء اور صالحین اور انبیاء کی عبادت الگ ہے. کچھ تفریق کی اللہ کے نبی نے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ کوئی تفریق نہیں کی. اور ساتھ میں کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کیا، بغیر کسی تفریق کے سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے جنگ کیا. بارک اللہ فیکم. یہ ہمارے والد صاحب ہیں. اچھا، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ زبان سے بول دیے تو اب پھر انعام چلا گیا نا، کسی کو انعام نہیں. انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، جتنے انبیاء، آدم علیہ الصلوۃ والسلام. شبیر بھائی بولیے. شبیر بھائی، دین کو پھیلانا. صدیق بھائی ایک منٹ بولیے. بولیے اللہ کی طرف متوجہ کرنا، شرک کو ختم کرنا. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. آئیے. اللہ کی توحید کی دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا. بارک اللہ فیکم. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جی بولیے. جی بت رہتی نا، ان کو طاغوت بولتی ہیں. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. آئیے. اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے اور وہ ان سے راضی ہو، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. وہ بت مختصر الفاظ میں بتا دیے. اچھی بات. لوگ جو ہے سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے. لوگ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا؟ کیسے منع کیا اللہ کے نبی نے؟ بولا. اس سے پہلے آپ بول رہے تھے نماز منع کی. بارک اللہ فیکم. تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے موقع پر، جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا، شرک کے راستے کو بند کیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ مشرکین مکہ سے مشرکین سے مشابہت نہ ہو جائے. تو بارک اللہ فیکم سے فائنلی آپ سمیع بھائی انعام لے لیے. بارک اللہ فیکم. اچھا، عبادت میں اگر شرک داخل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں اگر شرک داخل ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ نہیں نہیں نہیں، دیکھیے جواب مت دیجئے. جواب بتا دیے آپ. ہاں جواب بتا دیے. ہاتھ اٹھائیے صرف. آئیے آئیے. بارک اللہ فیک. اعمال میں جب شرک داخل ہوتا ہے تو عمل برباد ہو جاتا ہے آدمی کا. بارک اللہ فیک. اچھی بات. اور کتنے ہیں جی؟ پچھلے زمانے کے لوگ کن کن کو معبود سمجھتے تھے؟ جواب نہیں بتانا. ایک بولیے بولیے آپ. ہاں اٹھ کر کھڑے ہوئیے. ہاں خواجہ غریب النواز. اچھا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے زمانے کے مشرکین یا غوث وہی ہاں جھاڑ پیڑ. ہاں ہاں ہاں. بارک اللہ فیک. اور کوئی مکمل جواب دے سکتے ہیں؟ بیٹھیے بیٹا. بارک اللہ فیک بیٹھیے. اس زمانے کے لوگ جو ہے نا، کیا نام بیٹا آپ کا؟ ہاں عفان. اس زمانے کے لوگ یا غوث المدد بلکہ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے ہیں. اور کیا بولے آپ؟ غریب نواز. تو اس زمانے میں پکارتے ہیں. اس زمانے میں جیسا آپ بولے نا سورج چاند، ان کو پکارتے تھے. جی اور بولیے صادق بھائی. اچھا آپ بولیے. لات منات عزا ایک میں آ جاتے ہیں سب پورے. ہاں اور دوسرا؟ پیڑوں کی درختوں کی. ہاں وہ بھی آ گیا. چاند سورج تین. اور جنوں کی. اور ہاں انسانوں کی، فرشتوں کی. بارک اللہ. 5 چیزیں بتائیں تقریباً. بارک اللہ فیک. کیا جی آپ نہیں بتاتے؟ خاموش بیٹھے. ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر. اس زمانے کے لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ پیر و مرشد کے پیچھے بھاگتے ہیں. اچھا اچھا. غوث پاک. ہاں پورے نہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں وہ پکارتے ہیں. اولیاء کو، صالحین کو، پیروں کو، بزرگوں کو. اور افسوس کی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ ہمارے ہندوستان میں آپ کو سن کر تعجب ہوگا، بلیوں کو، کتوں کو، گدھوں کو سب پکارتے ہیں. سب پکارتے ہیں. اور نعوذ باللہ باقاعدہ شرمگاہ کی بھی پوجا ہوتی. وہ عورتیں جن کو اولاد نہیں ہوتی شرمگاہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتی. اتنی بدترین حالت ہے ہمارے مسلمانوں. جتنے کنکر اتنے یہ حال ہے ہمارے ہندوستان کا.
تو ہمارے صادق بھی آئیے، ہمارے صادق بھی پوچھ رہے ہیں صرف میسور کا بتاؤں کہ پورے ہندوستان کا بتاؤں؟ عالمی شخصیت لگ رہے ہیں۔ اچھا، آج کا قاعدہ ہے، آرام سے سب لوگ بتا سکتے ہیں، پہلے کے مشرکین کے مقابلے میں اس زمانے کے مشرکین کیوں بدتر ہیں؟ آپ انعام لے لیے نہیں؟ ہاں کیا جی، آپ ادھر ہو جی، آپ بتاؤ۔ خوشحالی میں اللہ کو پکارتے تھے، ہاں، لیکن ہمارے مسلمان دکھ میں بھی خوشحالی میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا، ایک واقعہ میں آپ کو بتلایا، عکرمہ بن ابی جہل کیوں اسلام قبول کیے؟ ان کے ذہن میں کون سی بات، کون سا وہ نقطہ، وہ کون سا سوال آیا جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کی؟ ایک سیکنڈ، یہ بتائیں گے، بتائیے۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ بتا رہے ہیں کہ جب سمندر میں اللہ تعالیٰ بچاتا ہے تو زمین پر، خشکی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بچانے والی ہے۔ تو یہی وہ نقطہ تھا، یہی وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کیے۔ آئیے، بارک اللہ فیکم۔ اچھا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے۔ کس کی سفارش کریں گے، کس کی سفارش نہیں کریں گے؟ جو بول دیے ہیں، ایک جو ہاں بولیے صدیق بھائی، ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ مَن مَّاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا۔ قیامت کے دن وہ آدمی سفارش کا مستحق ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کی سفارش اسی آدمی کو نصیب ہوگی جو قیامت، جو زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، توحید پرست ہوگا، اسی کو اللہ کے نبی کی سفارش حاصل ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ ہاں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، عبدالرزاق کی بات۔ اخیر میں مؤلف رحمہ اللہ جو ہے نا، ایک نقطہ ذکر کیے تھے، آج کے زمانے کے مشرکوں کا جو حال ہے۔ کشف الشبہات کے اندر ایک اور نقطہ بتایا میں، آج کے زمانے کے مشرکین جو بدترین ہیں، ایک دوسرا نقطہ بتایا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، لیکن ہمارے مسلمان خوشحالی اور بدحالی دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ لیکن ایک اور نقطہ بتایا تھا، کون بتائیں گے؟ جی نہیں نہیں، آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے۔ رضوان سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے۔ اور کوئی بتا سکتے ہیں جو مطلب انعام نہیں لیے ہیں؟ آپ بھی بتا دیے نا۔ اور کوئی بتا سکتے ہیں؟ آخری انعام ہے، بتائیے۔ ٹھیک ہے رضوان بتاؤ۔
یہ نقطہ نہیں، آپ بولو۔ ہاں آپ کچھ بتا رہے ہیں؟ فاسق فاجر گنہگاروں کو پکارتے تھے، ان کو دے دیں گے انعام؟ ہاں جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ جواب ان کا کیا تھا کہ پچھلے زمانے کے لوگ صالحین، اولیاء، انبیاء، فرشتے، جنات ان کو پکارتے تھے، لیکن آج ہمارے زمانے کے مشرکین کیا ہے؟ فاسق، فاجر، بے نمازی، مکار، فحاش، عیار، زناکار، بدکار، ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً ہماری مسجد کے ذمہ داران جو بھی احباب ہیں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے سیکریٹری صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور دیگر مسجد کے جو نوجوان ہیں، جو ذمہ داران ہیں، میں تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور اگر تم لوگ ناشکری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نعمتوں کو چھین لے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میں آپ ذمہ داران کا، مسجد کے نوجوانوں کا، اور جو بھی احباب مجھے جو ہے نا اس تعلق سے خصوصاً دروس کے چلانے میں مجھے ساتھ دیے ہیں، میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کا بدلہ ہم تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اور میں تمام احباب کا اور ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کو ہم نے سنا ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلا جو بھی درس رہے گا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اعلان کروں گا، جو بھی درس رہے گا، جو بھی عنوان رہے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ ابھی مجلس کی دعا پڑھیں۔ آپ تمام احباب کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا